أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزت دار بھائی، عزت دار بہنیں، پیارے بچوں، بزرگ ساتھیوں، آپ سب کا ویلکم، استقبال ہے اس ہمارا عقیدہ کلاس نمبر 45 میں. الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں پھر سے جمع کیا ہے. ہم اپنے گھروں میں حفاظت کے ساتھ، اچھی صحت کے ساتھ، آرام سے اس علم کو سیکھ رہے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے یہاں آپ کے 30 منٹ 40 منٹ آپ جو یہاں گزارتے ہو وہ بڑے قیمتی ہیں. ہم بڑے خوش قسمت ہیں، بڑے قسمت والے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمام دنیا کے لوگوں کو چھوڑ کر ہمیں اس علم کی مجالس میں بٹھا رکھا ہے. اللہ سے ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ہم سے دین کا کام لے لے اور ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. آمین یا رب العالمین. کچھ ہی دنوں میں رمضان کی رحمتیں و برکتوں سے ہم فیض اٹھائیں گے. کچھ ہی دنوں میں رمضان آنے والا ہے. یہ رمضان اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے. ہمیں اسے ضائع نہیں کرنا، ہمیں اپنا وقت برباد نہیں کرنا، بلکہ کمر باندھنا ہے اور زیادہ سے زیادہ عبادت کرنا ہے. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا امتحان ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتا ہے، کچھ دے کر بھی اور کچھ نہ دے کر بھی. اگر دیکھا جائے ان رمضان میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے کچن میں الحمدللہ ڈھیر سارا کھانا جمع کر دیا. یعنی جب بھی دیکھیں ہمارا سحری میں، افطار میں دسترخوان فل ہے الحمدللہ. ایسا بھی وقت امتحان اللہ سبحانہ تعالیٰ نہ لے کہ کھانے کے لیے کچھ بھی نہ ہو، نہ کھانے کے لیے کھجور، نہ پینے کے لیے پانی. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے یہ امتحان نہ لے. لیکن یہ بات سچ ہے کہ دنیا میں ایسے بھی لوگ ہیں جو اذان سنتے ہیں، اذان سننے کے بعد افطار کرنے کے لیے نہ ان کے پاس پانی ہے اور نہ کھجور ہے. بس وہ مغرب کی اذان سن لیتے ہیں، ان کے پاس کھانے میں نہ کھجور ہے، نہ چاول ہے، نہ بریانی ہے اور نہ پانی ہے. ایسے ہی سحری کا وقت ختم ہونے والا ہے. سحری کرنے کے لیے کوئی چیز گھر میں موجود ہی نہیں. ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کھجور، پانی، چاول، یہ تمام نعمتوں سے نوازا ہے. اور ہمارے بھائی بہن بچوں جن کے پاس نہ کھانے کے لیے کچھ ہے اور نہ پینے کے لیے کچھ، ہم ان کا انتظام تو نہیں کر سکتے. انتظام کرنا تو بہت مشکل ہے، مگر آسان ہے کہ ہم اپنی ہر دعا میں اپنے بھائی بہن کے لیے دعا کریں، کہ جب بھی ہم دعا کریں کہ ان کو ان دعاؤں میں یاد رکھیں. اپنی کمر ٹائٹ کر لیں عبادت کے لیے. کچھ ہی دنوں میں رمضان آنے والا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں رمضان تک پہنچا دے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس رمضان میں ہماری تمام برائیوں کو مٹا دے، ہماری مغفرت کرے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنا قریبی بنا لے. آمین یا رب العالمین. بنا تاخیر کے کوئز ہم سٹارٹ کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ آج کا جو ارکان ایمان کا جو چھٹا پارٹ ہے انشاءاللہ اس کو مکمل کریں گے. یعنی اچھی بری تقدیر پر ایمان. سب سے پہلا سوال تھا کہ ارکان ایمان کیا ہے، ارکان ایمان کتنے ہیں؟ تو ارکان ایمان 6 ہیں. اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، قیامت پر ایمان، اچھی بری تقدیر پر ایمان. یہ سوال میں آپ کو بار بار پوچھوں گا، بار بار دہراؤں گا تاکہ آپ کو یہ 6 ارکان زبانی یاد ہو جائے.
عربی میں تو نہیں، ان تؤمنوا باللہ والملائکتہ وکتبہ ورسولہ والیوم الآخر، بہتر ہے کہ آپ اس کو اردو میں یاد کر لیں۔ سوال نمبر دوسرا، کل کس نے دیکھا، کیا یہ الفاظ صحیح ہیں؟ یہ بڑا بدترین اور گندا الفاظ ہے، کوئی اگر جان بوجھ کر کہہ دے تو اس نے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ کل کس نے دیکھا، کئی لوگ کہتے ہیں کل کس نے دیکھا، آج لائف کو انجوائے کر لو، آج لائف کو جی لو، پھر کہتے ہیں کل کس نے دیکھا، آج کھا لو، پی لو، پہن لو۔ کل کس نے دیکھا، کل قیامت ہے، کل اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ کل قیامت ہے، تو ایسے الفاظ سے ہمیں اجتناب کرنا ہے، ہمیں ایسے الفاظ سے بچنا ہے۔ سوال نمبر تیسرا، کون سی کتاب میں لکھا ہے ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ سورہ زاریات آیت نمبر 56 قرآن مجید میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ ہم نے کئی سارے کتابوں کے نام بتائے، ایجوکیشن یا پھر ڈاکٹر یا پھر سائنس یا کہیں پر بھی دیکھ لیں، کوئی بھی کتاب میں دنیا میں آنے کا مقصد نہیں ہے۔ سوال نمبر چوتھا، باغ والوں کا کیا جرم تھا؟ ان کی نیت خراب تھی۔ باغ والے جو ہم نے پچھلے بار آپ کو واقعہ بتایا، اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن مجید میں ان کا واقعہ بتاتا ہے، ان کا جرم تھا ان کی نیت۔ سوال نمبر 5، بنی اسرائیل کا کیا جرم ہے جنہیں بندر اور سور بنایا گیا؟ یہ سورہ اعراف آیت نمبر غالباً 165 میں ہے کہ یہ خود نیکی کرتے لیکن دوسروں کو برائی سے نہیں بچاتے، یہ سب سے بڑا ان کا جرم تھا، اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں بندر اور سور بنایا۔ کبھی موقع ملا تو اس کو تفصیل میں ہم جانیں گے کہ بنی اسرائیل کا جرم کیا تھا۔ سوال نمبر 6، جس کا نام اعمال اس کے رائٹ ہینڈ میں دیا جائے گا وہ کیا کہے گا؟ وہ دوسروں کو بتائے گا کہ دیکھو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے کیا دیا ہے، دوسروں کو کہے گا کہ دیکھو اس میں کیا لکھا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے۔ سوال نمبر 7، قیامت کا دن کتنے سال کا ہے؟ سورہ معارج آیت نمبر 4 اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے قیامت کا دن 50,000 سال کے قریب ہوگا، 50,000 سنہ۔ سوال نمبر 8، سورہ معارج میں عذاب کے بدلے وہ شخص اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کیا دے گا؟ یہ آیت نمبر غالباً 11 ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بچنے کے لیے، اس کے عذاب سے بچنے کے لیے بندہ کہے گا کہ اللہ تو میرا بیٹا لے لے، میری بیوی لے لے، میرا بھائی لے لے، یا اللہ تو میرا خاندان لے لے، یا اللہ زمین میں جتنی چیزیں وہ سب کچھ لے لے لیکن مجھے اس عذاب سے بچا دے۔ اللہ کہے گا کلا، ہرگز نہیں، یہ عذاب تجھے ہی ملے گا، تجھے برداشت کرنا پڑے گا۔ سوال نمبر 9، اس آیات میں کہا مزہ چکو، اس کا مطلب کیا ہے؟ سورہ نبا آیت نمبر 30 میں عذاب کا مطلب یہ ہے کہ عذاب بڑھتا جائے گا، آج 10% تھا، کل 20، کل 40، 50، جس کی کوئی لمٹ ہی نہیں ہے، یعنی عذاب رکے گا نہیں، صرف بڑھتا رہے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جیسے ہی اس کی چمڑی جل جائے گی فوراً دوسری چمڑی آ جائے گی، وہ چیخے گا، چلائے گا، بلکہ عذاب اس پر اور بڑھتا رہے گا، چیخے گا، جتنا وہ چیخے گا چلائے گا اس پر عذاب اور بڑھتا رہے گا۔ کئی علماء کرام اس آیات کو کہتے ہیں کہ سب سے خطرناک آیات، سخت ترین آیات قرآن مجید کی یہ سورہ نبا کی آیت نمبر 30 ہے۔ سوال نمبر 10، پروجیکٹ سود۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی محنتوں کو قبول کرے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ بھائی بہن بچوں کو اپنی پناہ میں رکھے۔ ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھے انداز میں سود کا معنی لکھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے اور محنتوں کو قبول کرے، آمین یا رب العالمین۔ ہمیں اللہ سے یہی دعا کرنا ہے کہ اللہ تو ہماری محنتوں کو قبول کر، بس عمل کر کے چھوڑ دیں، بس اللہ سے یہی دعا کرنا ہے کہ اللہ تم ہماری محنتوں کو قبول کر، آمین۔ آخری بات لے کر اس ٹاپک کو میں ختم کرتا ہوں کہ آپ غور سے سنیں کہ ایک سوال ہے آپ کے لیے کہ آپ مجھے کمنٹس میں ہر کوئی، آپ جتنے بھائی بہن بچے سن رہے ہیں، ہر کوئی جواب، مجھے آپ سب کا جواب چاہیے کہ آپ کی کیا رائے ہے کہ ایک آدمی کا قتل ہو جاتا ہے، یعنی ایک آدمی کو مرڈر کر دیتے ہیں، کرنے والے 4 لوگ ہیں، پہلے والے شخص نے اس کے 2 پاؤں پکڑ لیے، دوسرے والے شخص نے اس کا رائٹ ہینڈ پکڑ لیا، اور تیسرے والے شخص نے اس کا لیفٹ ہینڈ پکڑ لیا، اور چوتھے شخص نے اس کا گلا کٹ کر دیا۔ ٹھیک ہے، تو 4 لوگوں نے مل کر، 3 لوگوں نے پکڑا، چوتھے نے اس کا گلا کٹ کر دیا۔ جب ان لوگوں کو عدالت میں لے جایا گیا تو ان کا جرم ثابت ہو گیا،
تو اس میں سے پہلے والے شخص نے کہا کہ جج صاحب میں نے تو صرف اس کے پاؤں پکڑے تھے. دوسرے والا کہے گا کہ جج صاحب میں نے تو اس کا رائٹ ہینڈ پکڑا. تیسرا والا کہے گا کہ جج صاحب میں نے تو اس کا صرف لیفٹ ہینڈ پکڑا. چوتھے والے شخص نے اس کا گلا کٹ کیا. یعنی مجرم وہ ہے، سزا اس کو ملنی چاہیے، سزا ہمیں نہیں ملنی چاہیے. یہ تینوں شخص کہتے ہیں کہ جج صاحب جرم ہمارا نہیں، غلطی ہماری نہیں، اس چوتھے والے شخص کی ہے. تو آپ سوچ کر مجھے بتائیں کیا یہ لوگ صحیح کہہ رہے ہیں؟ غلطی چوتھے والے شخص کی تھی. آپ لوگ مجھے کمنٹس میں جواب دیں، جو بھی سن رہے ہیں کمنٹس میں جواب دیں. غلطی چوتھے والے شخص کی تھی، سزا اسی کو ملنی چاہیے. کیا یہ صحیح ہے؟ میں آپ کا انتظار کرتا ہوں. اور آج کا جو ہمارا ایپیسوڈ 45 ہے، اس کا جو آخری ہمارے ارکان ایمان کا جو آخری حصہ ہے، اس کو مکمل کرتے ہیں انشاءاللہ آج. تقدیر پر ایمان. ایمان کا مطلب کیا ہے یہ آپ یاد کر لیجئے کہ یقین، بھروسہ. یہ تقدیر پر جو ہمارا ایمان کا جو چھٹا پارٹ ہے، چھٹا حصہ ہے، اس کو انشاءاللہ آج ابھی شروع کریں گے. کوشش کریں گے کہ آپ کو ایسے آسان الفاظ میں سمجھائے کہ وہ آپ کے دل و دماغ میں بیٹھ جائے. تقدیر پر ایمان. تقدیر اچھی یا بری، اس پر ایمان لانا، اس پر ہمیں یقین ہونا ہے، اس پر بھروسہ کرنا ہے. تقدیر اچھی ہو یا بری، تقدیر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. تقدیر کیا ہے؟ اللہ کی مشیت، اللہ کا اندازہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فیصلہ، اللہ کا علم. تو یہ بات یاد رکھنا ہے، تقدیر کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اندازہ، اس کا فیصلہ، اس کا علم. آپ کو سمجھانے کے لیے کہ تقدیر ہے کیا، تھوڑا سا میں اس کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. اللہ کرے کہ آپ کے دل اور دماغ میں یہ چیز محفوظ ہو جائے. اس دنیا میں کئی انسان ہیں، ہم سے پہلے کئی آ کے چلے گئے، ہمارے ساتھ ہے یا پھر ہمارے بعد ہے. کئی انسان ہیں دنیا میں. ایک انسان ہے، وہ کیا کرے گا، کہاں جائے گا، کہاں بیٹھے گا، اس کا علم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہے. یعنی ایک ایک کا ریکارڈ. یعنی اگر آپ دیکھیں کہ میرا ریکارڈ، مجھ سے پہلے، مجھ سے بعد، تو دنیا میں جتنے کافر ہیں، جتنے مسلمان ہیں، جتنے کرسچنس ہیں، جتنے جوئش ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہر کسی کا ریکارڈ ہے. چاہے وہ بچہ ہو، بڑا ہو، مر گیا ہو یا زندہ ہو، یا آگے جا کے زندہ ہونے والا ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہر کسی کا ریکارڈ ہے. تقدیر کو سمجھانے کے لیے میں ایک اور چیز آپ کو بتاتا ہوں، تاکہ اس سبجیکٹ کے حوالے سے، تقدیر کے حوالے سے ہمارے دل اور دماغ میں کوئی شک نہ ہو. جیسے ایک شخص ہے عبداللہ. عبداللہ کی عمر 24 سال ہے. 25 سال کی عمر میں عبداللہ سعودیہ جائے گا. سعودیہ اپریل کی 15 تاریخ کو وہ مکہ میں جائے گا اور حرم میں اترے گا. جمعہ کا دن ہوگا. 10:25 پر وہ کعبے کے سامنے آئے گا. جب وقت ہوگا 10:25 وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے گا. اور جب وقت آئے گا 10:25 وہ کعبے کا طواف شروع کرے گا. اور جب وقت آئے گا 10:25 وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرے گا. وقت آئے گا 10:25 وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے گر گرائے گا، روئے گا. اور جب وقت بجے گا 11، اس کے 7 چکر مکمل ہو جائیں گے. ہر چکر میں کتنا وقت لگا، ہر چکر میں کتنی قدم چلے، ہر چکر میں کون سے اس کے جسم کے اعضاء اٹھے، ہر چکر میں کتنے قدم وہ چلا، کتنے قدم وہ بیٹھا، کتنے قدم وہ رکا رہا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس کے ہر مومنٹ کا، ہر وقت کا علم ہے. یعنی وہ شخص کس مہینے میں، کس دن، کس وقت عمرے کے لیے جائے گا، کیا دعا کرے گا، کہاں بیٹھے گا، کہاں روئے گا، کہاں سوئے گا، کیا کرے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پورے معاملات کو، ہر مومنٹ کو دنیا بننے سے 50,000 پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں یہ لکھ دیا. میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ میں جو سمجھانا چاہتا ہوں، امید ہے کہ آپ سمجھے ہوں گے. تقدیر کیا ہے؟ تقدیر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وہ علم عبداللہ کے بارے میں
جو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا پہلا بھی جانتا ہے، اس کا بعد میں بھی جانتا ہے، اس کا پاسٹ، اس کا فیوچر، کیا کیا اس نے، کیا کرنے والا ہے، کیا ہوگا، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو علم ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہر ایک شخص کا علم ہے۔ اور یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب دنیا کو بنایا، اس سے 50,000 سال پہلے قلم کو پیدا کیا۔ قلم بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سب سے پہلی مخلوق ہے۔ آپ سوچیں، امیجن کریں کہ اللہ کی کیسی قدرت، دنیا بننے سے 50,000 پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب کچھ لکھ دیا۔ کیا ہوگا، کیا نہیں ہوگا، کون جنت میں جائے گا، کون جہنم میں جائے گا، کون کتنا کھائے گا، کون کتنا سوئے گا۔ سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت ہمیں یہاں سمجھ میں آتی ہے، اللہ کی طاقت ہمیں سمجھ میں آتی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا علم سمجھ میں آتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دنیا بننے سے 50,000 پہلے تمام چیزیں لکھ دی۔ کتنی بڑی قدرت، سنیں، سوچیں کہ ہم یہ امیجن نہیں کر سکتے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب یہ دنیا بنائی، دنیا بنانے سے 50,000 سال پہلے قلم کو پیدا کیا، اور قلم کو پیدا کر کر کہا کہ لکھ۔ قلم نے کہا کہ یا اللہ میں کیا لکھوں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا جو کچھ ہوگا، جو کچھ ہونے والا ہے، وہ تمام چیزیں لکھ دیں، یعنی پوری کی پوری تقدیر لکھ دیں۔ پھر قلم نے لکھ دیا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس علم تھا، ہر مخلوق کے بارے میں، پانی کے اندر کون سی مچھلی کب پیدا ہوگی، کب وہ بڑی ہوگی، کب اس کے بچے ہوں گے، اور اس کے بچے جب بڑے ہو جائیں گے کون اسے کھائے گا، کون اس مچھلی کو اپنی غذا بنائے گا، اپنا لقمہ بنائے گا، انسان بنائے گا یا حیوان کھائے گا، جو بھی اس مچھلی کو کھائے گا وہ کہاں بیٹھے گا، کہاں بیٹھ کر اسے کھائے گا، اور جو اس کے اندر کے کانٹے ہیں وہ کہاں پھینکے گا۔ سبحان اللہ، اللہ ہی جانتا ہے اس کے کانٹے کتنے ہیں۔ پھر اس مچھلی کو اس نے کھا لیا، اس کا کچھ حصہ پھینک دیا، جو بچا ہوا حصہ ہے وہ کون سی سڑک پر، کون سی ڈسٹ بن میں جائے گا، اور اس ڈسٹ بن میں سے اس بچے ہوئے حصے کو کون کھائے گا، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو علم ہے۔ ہر مخلوق کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ علم رکھتا ہے، چاہے وہ جن ہو، جانور ہو، پرندے ہو، کیڑے ہو یا چونٹیاں ہو، ہوا کے اندر ہو، ہوا کے اوپر ہو، زمین کے اندر ہو، زمین کے اوپر ہو، پانی کے تل میں ہو، تمام چیزوں کا علم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پہلے سے ہی ہے، ان کا پاسٹ، ان کا فیوچر۔ اب بات چل رہی تھی ہماری انسانوں کی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارا بھی پاسٹ جانتا ہے اور ہمارا فیوچر بھی جانتا ہے۔ امید ہے کہ تقدیر کس کو کہتے ہیں سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ تقدیر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اندازہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا علم، یہ بس آسان الفاظ میں آپ کو سمجھنا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اس تقدیر کو سمجھنے کے لیے میرے پاس 4 چیزیں ہیں، 4 حصے میں نے بنائے تاکہ ہمارے دل اور دماغ میں آسانی سے یہ سیف ہو جائے، ورنہ ہم بھٹکتے رہیں گے، سنتے رہیں گے، تمام باتیں سر کے اوپر سے چلی جائیں گی، پھر حالت ایسی ہوگی جیسے کہ ہم نے کچھ سنا ہی نہیں۔ آنکھ تو کھلی تھی، کب چڑیا آئی، کب کھانا کھائی اور کب پھر ہو گئی، ہمیں سمجھ میں نہیں آئے گی۔ تقدیر کو سمجھنے کے لیے میں نے 4 حصے بنائے تاکہ آسانی سے ہمارے دل اور دماغ میں سیف ہو جائے۔ سب سے پہلا، علم۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پہلے سبھی معلوم تھا، پوری کائنات میں جو کچھ ہونے والا ہے، جو کچھ ہوگا، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو تمام چیزوں کا علم ہے۔ دوسرا، کتاب۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس علم کو کتاب میں محفوظ کر دیا۔ قیامت تک کیا ہوگا، قیامت کے بعد کیا ہوگا، کون جنت میں جائے گا، کون جہنم میں جائے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ لوح محفوظ میں لکھ دیا، کس کا کیا ہوگا۔ لوح محفوظ کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وہ علم جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتاب میں لکھ دیا، اور قلم اٹھا لیا گیا، جو سیاہی ہے، انک سوکھ گئی، اب اس میں کوئی چیز تبدیل ہونا ناممکن ہے۔ یعنی لوح محفوظ وہ کتاب ہے جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے علم سے تمام چیزیں لکھ دی، اس سے قلم اٹھا لیا گیا، اور اس کی جو انک تھی، جو سیاہی تھی، وہ سوکھ گئی۔ دوسری چیز کتاب، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لکھ دیا۔ اور تیسری چیز کائنات میں تبدیلی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مشیت، مرضی سے ہوتا ہے۔ کائنات میں تبدیلیں ہوتی ہیں، جو بھی تبدیل ہوتی ہے، بارش، پیدا ہونا، مرنا، یہ تمام چیزیں تبدیلی ہوتی ہے،
یہ تمام اللہ کی مرضی سے، اور چوتھا کائنات میں جتنی چیزیں ہیں ان سب کا خالق اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے۔ یہ چار چیزیں ہیں، پہلا علم، دوسرا کتاب، تیسرا کائنات میں تبدیلی، اور چوتھا کائنات میں جتنی چیزیں ہیں سب کا خالق اللہ ہے۔ بس یہ چار چیزیں آپ یاد رکھ لیں کہ آپ کو تقدیر کا معنی سمجھ میں آ جائے گا۔ تقدیر کیا ہے وہ آسانی سے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ سب سے پہلا علم، ہر چیز کا علم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہے۔ دوسرا کتاب، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو لکھ دیا ہے۔ تیسرا مشیت، مرضی، جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ چوتھا اللہ سب کا خالق ہے، ساری مخلوق کا خالق اللہ ہے۔ اگر ہمارا ان چار چیزوں پر ایمان ہے، ایمان کیا ہے؟ ایمان بھروسے کو کہتے ہیں، یقین کو کہتے ہیں، کہ اگر ہمارا ان چار چیزوں پر ایمان ہے، جتنا زیادہ ہمارا ایمان ہو اتنا زیادہ تقدیر کا عقیدہ مضبوط ہوتا ہے۔ میں ایک بار پھر سے ریپیٹ کر دیتا ہوں، جتنا زیادہ ہمارا ایمان ہو اتنا زیادہ تقدیر کا عقیدہ مضبوط ہوتا ہے، ہمارا یقین بڑھے گا آخرت پر، یعنی ہمارا عقیدہ مضبوط ہوگا آخرت پر۔ ایک میں مثال دے دوں آپ کو کہ نماز میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو علم ہے، میں نماز پڑھوں گا یا نہیں پڑھوں گا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتاب میں لکھ دیا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے پسند کرتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی مرضی سے مجھے مسجد بھیجتا ہے۔ میں رب کے لیے نماز پڑھتا ہوں کیونکہ وہ میرا خالق ہے۔ یہ چار چیزیں صرف سمجھانے کے لیے، یعنی نیکی یا پھر کوئی نیک عمل، ایسے ہی چور یا پھر کوئی برا عمل یا کوئی بدماشی۔ میں کل چوری کروں گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو آج علم ہے، یعنی کل سیٹرڈے کو رات میں 9 بجے میں وہاں جا کر چوری کروں گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس کا علم ہے۔ میں کیا کیا چیزیں چوری کروں گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمام ڈیٹیل کے ساتھ کتاب میں لکھ دیا ہے۔ چوری کر لی میں نے ہفتے والے دن، اس سے کس کا نقصان ہوگا، کس کا فائدہ ہوگا، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مرضی میں لکھا ہے۔ چوری کرنے سے پہلے وہ ڈر گیا تو سمجھے کہ اس نے خالق جس نے پیدا کیا اس پر ایمان لایا، اور اگر چوری کرتے وقت ڈرا ہی نہیں تو اس نے خالق پر ایمان لایا ہی نہیں، کہ اسے پتا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میرا حساب لے گا نہیں لے گا، آخرت ہوگی نہیں ہوگی، تو سب ہم بعد میں دیکھتے ہیں۔ تو یہ کمزور ایمان کی نشانی ہے کہ تقدیر پر اس کا ایمان ہی نہیں، برائی پہ برائی کرتا رہے گا، کہے گا کل کس نے دیکھا۔ ایسے شخص سے ایمان بہت دور ہے۔ ہم خود چیک کر لے کیا ہمارا اس تقدیر پر ایمان ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہمارے اوپر امتحان، ٹیسٹ، جو ایگزام میں ہمیں ڈالتا ہے، اس وقت ہم کیا کہتے ہیں، کیا کرتے ہیں، کہاں جاتے ہیں اور کس کو مانتے ہیں۔ اگر انسان کا اللہ کی اچھی اور بری تقدیر پر مضبوط عقیدہ رکھتا ہے، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی اس کے دل میں توکل پیدا کرتا ہے۔ جس کا تقدیر پر مضبوط عقیدہ ہوتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے دل کو توکل سے مضبوط کرتا ہے، اس کے دل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ توکل پیدا کرتا ہے۔ توکل کیا ہے، اس کے معنی میں تھوڑا سا آپ کو سمجھا دوں۔ توکل ٹرسٹ، یقین، یعنی آپ اگر یقین ہے، کسی انسان پر یقین ہے، دوست پر یقین ہے، ایسے ہی ہمارا اللہ پر کیسا یقین ہے۔ بس آپ کو میں سمجھانے کے لیے مثالیں دیتا ہوں، آپ کو پہلے سے یاد ہوگا، آپ کو یہ تمام چیزیں پتہ ہوگی، پھر بھی میں آپ کے سامنے ایک مثال دیتا ہوں موسیٰ علیہ السلام کی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا تھا، یا موسیٰ، بنی اسرائیل کو لے کر تم نکل جاؤ۔ اب جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر کوچ کرتے ہیں، نکلتے ہیں، فرعون کو پتہ چل جاتا ہے اور فرعون موسیٰ علیہ السلام کا پیچھا کرتا ہے۔ پیچھا کرتے کرتے سامنے سمندر کا کنارہ آ جاتا ہے اور راستہ ختم ہو جاتا ہے۔ اب بنی اسرائیل کہنے لگے، یا موسیٰ، ہم تو پھنس گئے، سامنے سمندر ہے اور پیچھے فرعون آ چکا ہے، اب کیا ہوگا؟ فرعون کیا کرے گا؟ کون سی سزا دے گا؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے یہاں ہمیں بتایا، کلا، ہرگز نہیں پکڑے گئے، سامنے سمندر ہے، راستہ ختم ہو گیا، پیچھے فرعون ہے، بچنے کا کوئی راستہ نہیں۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام نے کہا، کلا، ہرگز نہیں۔ یہ تھا اللہ پر توکل، ٹرسٹ، یقین موسیٰ علیہ السلام کا۔ اللہ نے کہا تھا
موسیٰ تم نکل جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر نکل گئے۔ اب اگر سامنے سمندر آ جائے یا کھائی آ جائے یا کچھ بھی آ جائے، موسیٰ علیہ السلام کا توکل تھا کہ مجھے اللہ ہی بچائے گا، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز کا مالک ہے۔ اللہ نے کیا کیا؟ سمندر کو پھاڑا اور موسیٰ علیہ السلام کو راستہ پار کر دیا۔ جب انسان کا اللہ پر توکل ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی اپنا قانون بدل دیتا ہے۔ کیا پانی راستہ دیتا ہے؟ نہیں، پانی ڈوبو دیتا ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں توکل کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کو دریا پار کروا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کا یقین، موسیٰ علیہ السلام کا ٹرسٹ، موسیٰ علیہ السلام کا اللہ پر توکل، یہ ایمان والوں کی نشانی ہے۔ اور اگر کمزور ایمان والے جو بنی اسرائیل تھے، انہوں نے کیا کیا؟ ہم تو پھنس گئے، اب کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ ان کا توکل ہی نہیں تھا، بھروسہ نہیں تھا انہیں اللہ پر۔ تقدیر کا عقیدہ انسان کو اتنا مضبوط کرتا ہے کہ راستہ نہیں ہونے پر بھی موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہرگز نہیں پکڑے گئے، میرا رب ہمیں راستہ دکھائے گا، میرا رب میرے ساتھ ہے۔ جب تقدیر پر عقیدہ مضبوط ہو جاتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی انسان کے دل میں توکل پیدا کر دیتا ہے، ٹرسٹ، یقین اتنا مضبوط پیدا کر دیتا ہے۔ مثال کے طور پر موسیٰ علیہ السلام، اور ایسے ہی مثال کے طور پر ابراہیم علیہ السلام۔ جب نمرود نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ سبحانہ تعالیٰ میرے لیے کافی ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ آگ میں جانے سے انسان کا جو گوشت ہے وہ جل جاتا ہے، وہ بالکل کباب بن جاتا ہے، بن کے راکھ ہو جاتا ہے، بلکہ فنا ہو جاتا ہے، اس کا پتہ بھی نہیں چلتا۔ اتنی خطرناک آگ میں موسیٰ ابراہیم علیہ السلام کو ڈالے جا رہا تھا نمرود۔ ان کے دل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں ایسا توکل تھا کہ وہ آگ میں کود گئے۔ ابراہیم علیہ السلام کو پتا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے، تو چھلانگ لگا دی۔ اب یہاں پر نمرود، ابراہیم علیہ السلام کے باپ اور جو فوجی تھے، وہ تمام کا یہ ارادہ تھا کہ بس ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے ڈرانا تھا، کیونکہ یہ سردار کے بیٹے تھے اور لوگوں کو ان کا قتل کرنا پسند نہیں تھا۔ وہ صرف ڈرانے والے تھے کہ وہ ابراہیم علیہ السلام آگ کو دیکھ کے ڈر جائے، معافی مانگ لے اور کہیں ہم انہیں معاف کر دیں۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام نے کہا معافی میری جوتی، آگ میں کود گئے۔ آگے کیا ہوا آپ سب کو پتہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا اتنا زیادہ اللہ کی تقدیر پر توکل تھا، اس واقعے سے ہمیں نظر آتا ہے۔ دو مثالیں دی قرآن مجید میں، اور ڈھیر ساری ہمارے لیے مثالیں موجود ہیں۔ ایک مثال میں ایک اس شخص کی بھی دیتا ہوں جس کا ایمان تقدیر پر کمزور ہے، یعنی مسلمان ہے لیکن اس کا ایمان تقدیر پر بڑا کمزور ہے۔ یعنی جیسے ہی اس کے اوپر مصیبت آتی ہے، اگر مثال کے طور پہ ہمیں لے لے اولاد، جیسے ہی اس کی اولاد کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، حالت خراب ہو جاتی ہے، سچویشن بڑی ٹف ہو جاتی ہے، مال نہیں ہے، کار نہیں ہے، زمین نہیں ہے، اسے بیچ کر بیٹے کا آپریشن کروائے۔ ایسی سچویشن میں ماں باپ ہوش کھو بیٹھتے ہیں، پاگل ہو جاتے ہیں، اب ہم کیا کریں؟ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسی حالت پیدا کرتا ہے، ایسے اسے امتحان میں ڈال کر کھڑا کر دیتا ہے جہاں اس کا اب توکل، یقین، اب اسے فیصلہ کرنا ہے کہ میں کیا کروں۔ اب وہ سب سے پہلے، جس طرح ہماری بات چل رہی ہے کہ ہم سب سے پہلے رشتہ داروں کے پاس جائیں گے، ان سے کہیں گے، اگر ان کے پاس سے کچھ پیسے مل گئے، آپریشن ہو گیا، پھر وہ آپریشن ہونے کے بعد بھی سیریس کنڈیشن ہے، اب ہم ایسی جگہ جائیں گے جن کے پاس شفا ملتی ہیں۔ لوگ ہمیں ایڈوائز کرتے ہیں کہ فلاں فلاں جگہ پر جاؤ، فلاں فلاں وادی پر جاؤ، فلاں فلاں اونٹنی کے پاس جاؤ، فلاں فلاں جھاڑ کے نیچے جاؤ، فلاں فلاں گھر پر جاؤ، فلاں فلاں درگاہ پر جاؤ، جہاں تمہاری اولاد کو شفا ملتی ہے۔ تو اب وہ شخص کیا کرے گا؟ اولاد کی شفا کے لیے وہ منت مانگے گا، کسی کے سامنے جھک جائے گا، ان کو پھول چڑھائے گا، اگر وہ زندہ ہے تو اس کے سامنے سجدے میں گر جائے گا، کہے گا کہ میرے بچے کو، میرے بیٹے کو بچا لو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسے ایسے امتحان میں ڈالا، وہ نماز سے دور، دعا سے دور، یہ سب بھول جاتا ہے۔ یہ جو امتحان لینے والا ہے، یہ میرا توکل چیک کر رہا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ پر توکل ہوتا تو سب سے پہلے اللہ سے دعا کرتا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی بابا کے پاس، کسی فقیر کے پاس، کسی امیر کے پاس، کسی مجاور کے پاس چلا جاتا ہے۔
کاش اس شخص کو پتہ ہوتا مصیبت، پریشانی، تکلیف یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پہلے سے ہی علم تھا۔ یہ مصیبت سے نکالنے والا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی ہے۔ یہ مصیبت کب ختم ہوگی اللہ کو پتہ ہے۔ انسان کو اگر اللہ کی تقدیر پر یقین ہوتا تو وہ سب سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے جھکتا۔ اس کا ایمان اتنا کمزور تھا تقدیر پر کہ اس نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی اور کے سامنے جھک گیا۔ تقدیر پر ایمان نہ ہونے کی وجہ سے اپنے آپ کو آگ کے حوالے کر دیا۔ نماز بعد میں دیکھ لیں گے، پہلے پیسوں کا انتظام کرتا ہوں، دعا بعد میں کر لیں گے، سب سے پہلے بیٹے کے پاس ٹھہرتا ہوں۔ اب جب بچہ ٹھیک ہو جاتا ہے تو کہتا ہے بابا کی وجہ سے میرا بچہ ٹھیک ہو گیا۔ اللہ کی تقدیر پر توکل نہ ہونے کی وجہ سے جنت سے محروم ہو گیا، عقیدہ کمزور ہونے کی وجہ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلا گیا۔ اور جب انسان کا عقیدہ تقدیر پر کمزور ہوتا ہے تو ہر چیز سے ڈر جاتا ہے، دنیا کے ہر انسان سے، جن سے، جانور سے، سائے سے، ہر چیز سے ڈرتا پھرتا رہتا ہے۔ جب انسان اسی تقدیر پر اپنا عقیدہ مضبوط کر لیتا ہے تو دل سے ڈر نکل جاتا ہے، اندر سے بہادر بن جاتا ہے۔ جب کبھی پریشانی، مصیبت کا ایسا اندیشہ ہوتا ہے، سوچتا ہے کہ فیوچر میں میرے ساتھ کیا ہوگا، کل کیسا دن آئے گا، کل کیا ہوگا، کل میں پاس ہو جاؤں گا، میں بیماری سے نکل جاؤں گا، کل کیا مجھے ہارٹ اٹیک آئے گا، ایسے ہی بزنس والا کل میرا سامان بک جائے گا، کل کسٹمر آئے گا، کل پیسے جمع ہوں گے۔ جب کوئی شخص تقدیر پر اپنا عقیدہ اچھا رکھتا ہے تو اندر سے بہادر بن جاتا ہے۔ وہ کہے گا کل کیا ہوگا، تقدیر میں جو لکھا تھا وہی ہوگا، چپ چاپ کھا اور سو جا۔ یعنی جو مانتا ہے تقدیر میں جو لکھا ہے وہی ہوگا، زیادہ ٹینشن لینے کا نہیں، اپنی محنت کرو، باقی سب اللہ سبحانہ تعالیٰ پر چھوڑ دو۔ تقدیر پر عقیدہ انسان کو فیوچر کی ٹینشن سے بچاتا ہے، اندر سے مضبوط بہادر بناتا ہے۔ ایسے ہی قرآن مجید سورہ توبہ کی آیت نمبر 51 میں اللہ فرماتا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم کہہ دو تمہیں کوئی بھی مصیبت آتی ہے سوائے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتا ہے، جو لکھا ہے وہی آئے گی، جو نہیں لکھا ہے مصیبت وہ تمہیں آئے گی نہیں۔ اور مومنوں کو چاہیے کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پر توکل کریں، جتنا لکھا ہے اتنا ہی ہوگا، تو کائے کو فیوچر کی ٹینشن کرے، ابھی جو ملا ہے وہ بہت ہے، ابھی ٹینشن لینے کا نہیں، پریشان ہونے کا نہیں، سوسائڈ کرنے کی ضرورت نہیں۔ فیوچر میں جو لکھا ہے وہی ہوگا۔ اکثر ہمارے جو کمیونٹی میں جو سوچتے ہیں کہ فیوچر میں ہماری بچوں کی شادی کیسی ہوگی، پتہ نہیں کیسا سسرال ملے گا، پتہ نہیں کیسے ساس ملے گی، ساس بھی کبھی کبھی یہ سوچتی ہوگی کہ میرے بیٹے کو کیسی بیوی ملے گی۔ یعنی ہمیں ان چیزوں میں ٹینشن میں جانے کی ضرورت نہیں۔ تقدیر کا جس پر عقیدہ ہوتا ہے وہ انسان فیوچر سے بہت دور ہوتا ہے، اسے پتہ ہے کہ جو فیوچر میں ہونا ہے وہی ہوگا، بس ہمیں محنت کرنی، اپنی کوشش کرنی ہے، بس اللہ پر توکل کرنا ہے، اللہ پر چھوڑ دینا ہے۔ رات بھر سونا نہیں، بس چکر پہ چکر لگانا، بآخر میں چکر آ کر گر جاتا ہے، خود بھی پریشان ہوتا ہے اور گھر والوں کو بھی پریشان کرتا ہے۔ اتنی چکر لگانے سے، اتنے پریشان ہونے سے کچھ نہیں ہوگا، جو تقدیر میں لکھا ہے وہی ہوگا۔ تو تقدیر پر ایمان رکھنے والے کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا دل مضبوط کرتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اندر سے اسے بہادر بناتا ہے۔ ایسے ہی تقدیر پر عقیدہ رکھنے والا انسان حسد سے بچتا ہے۔ حسد کیا ہے؟ حسد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کسی کو کوئی چیز دی ہے تو اس سے جلنا، یعنی حسد سے جلنے کا 2 طریقے ہیں۔ سب سے پہلا یہ ہے کہ وہ چیز اس سے ختم ہو جائے اور مجھے ملے، دوسرا مجھے نہ ملے پرواہ نہیں لیکن اسے نہیں ملنی چاہیے۔ حسد ایک ایسی آگ ہے جو انسان کو اندر سے اس کا جو سکون ہے وہ جلا دیتی ہے، سب کچھ ہونے کے باوجود بھی اسے اور چاہیے۔ میرے پاس گاڑی، بنگلہ، ہر چیز ہے، مجھے اور چیزیں چاہیے۔ اگر کسی دوسرے کے پاس ہے تو مجھے جلن ہوتی ہے کہ اللہ نے اسے کیوں دیا، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمت سے جلنا، اسے کیوں خوبصورت بنایا، اسے کیوں مال دیا، اس کا کاروبار اچھا چلتا ہے، اس کے پاس کاریں ہیں، اس کے پاس گھریں ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمام نعمتیں اسی کو دینا تھا، یعنی اس کے پاس بھی گھر ہے، میرے پاس بھی گھر ہے،
میرے پاس ایک گھر ہے، اس کے پاس 2 گھر ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسے 2 گھر کیوں دیے؟ مجھے بھی تو چاہیے۔ یعنی جس کا تقدیر پر یہ عقیدہ ہوتا ہے وہ اس مصیبت سے بچ جاتا ہے۔ یعنی تقدیر پر اچھا عقیدہ، ایمان والا عقیدہ رکھنے سے وہ اس مصیبت سے، اس تکلیف سے، اس جو حسد والی ٹینشن ہے، اس سے نکل جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے میں راضی ہوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ جو چاہے، جسے چاہے دے، میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے راضی ہوں، جو اللہ کی تقسیم ہے میں اس سے خوش ہوں۔ یہ بڑا دل والا ہے جو تقدیر پر عقیدہ رکھتا ہے۔ تو یہ عقیدہ اسے کیا سکھاتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دنیا ہے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی زمین ہے، یہ تمام چیزیں جو کائنات میں موجود ہیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہے۔ اللہ کی مرضی، جسے چاہے جو دے، جسے چاہے جہاں دے، میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تقسیم سے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بانٹنے سے میں راضی ہوں۔ جب یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بندہ گمان رکھتا ہے، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے گھر میں، اس کے مال میں، اس کے جائیداد میں، اس کے اولاد میں، ہر چیز میں برکت دیتا ہے۔ تقدیر پر عقیدہ پاسٹ اور فیوچر سب کی فکر کو ختم کرتا ہے۔ آج کی کلاس جو ہماری ہے وہ بہت لمبی ہو رہی ہے، بس کچھ ہی دیر میں انشاءاللہ اس کو ختم کرتے ہیں۔ بس 2 پوائنٹ اور لیتے ہیں انشاءاللہ، اور 2-3 ہیں لیکن بس 2 ہی لیں گے انشاءاللہ، یا 4-5 ہے، بس ہم 2 ہی لیں گے، ختم کریں گے، ورنہ آپ کہیں گے کہ بھئی تقدیر سناتے سناتے ہمارے بہت لیٹ کر دیا، اور ہماری تقدیر میں شاید آج بہت لمبا سننا تھا، یا ہماری تقدیر میں یہ تھا کہ گھر کے کام چھوڑ کر کسی کی باتیں سننا تھا۔ تو انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا کہ بس اس کو ختم کرتے ہیں انشاءاللہ۔ تقدیر پر عقیدہ ہمارا پاسٹ، ہمارا فیوچر، یعنی پاسٹ جو گزر گیا ہے اس کا، اور جو فیوچر آنے والا ہے کی فکر کو ختم کرتا ہے۔ ایک انسان کو پتا ہے کہ آج کیا ہے، فرائیڈے، یسٹرڈے کیا تھا، جمعرات، اور کل کیا ہوگا، ہفتہ۔ یعنی جو ہو گیا وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں لکھا تھا کل یہ نہیں کرتا تو یہ آج نہیں ہوتا، کل اگر بزنس کو میں بڑھا کر لیٹ بند کرتا تو بزنس میں آج فائدہ ہوتا، کاش کل چھٹی نہیں کرتا تو آج سیلری کٹ نہیں ہوتی۔ یعنی تقدیر پر عقیدہ ہمیں سکھاتا ہے جو ہو گیا وہ لکھا ہوا تھا، افسوس نہیں کرنا، آگے چلے۔ تقدیر کا عقیدہ ہمیں پچھلا ہوا جو ہوا وہ اسے سکھاتا ہے، اسے بھول جائے، ختم کرے، آگے بڑھے۔ تقدیر کا عقیدہ ہمیں نقصان سے بچاتا ہے، یعنی تقدیر کا عقیدہ ہمیں بہت بڑی سیکھ دیتا ہے، سکھاتا ہے۔ کوئی نقصان ہو جاتا ہے تو انسان کسی کو ذمہ دار نہیں بناتا کہ تیری وجہ سے ہوا، ایسا نہیں کرتا تو ایسا ہوتا، کاش میں ایسا کرتا، لاک اچھا کرتا، گاڑی چوری نہیں ہوتی، کاش دکان کا جو شٹر ہے اس کو برابر نیچے کرتا، جالی برابر بند کرتا، کاش میں یہ کل کر دیتا تو آج یہ نہیں ہوتا۔ یہ اگر مگر کرنا شیطان کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ اس ڈاکٹر کے پاس جاتا تو میرا بیٹا بچ جاتا، اگر تھوڑی دیر پہلے میں کام ختم کر دیتا تو یہ نقصان سے بچ جاتا۔ اس معاملے میں اگر ہم اگر مگر کریں گے تو شیطان ہمارے عقیدے میں ایک شک پیدا کر دے گا، کاش کل اگر ایسا کر لیتا، کاش مگر ایسا کر لیتا۔ تقدیر پر ایمان جس کا ہے وہ جانتا ہے کہ تمام چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عطا کی ہیں، کل جو ہوا وہ اللہ کی طرف سے تھا، آج جو تھا وہ اللہ کی طرف سے تھا، اور جو کل بزنس ہوگا وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ تقدیر پر عقیدہ ہمیں نقصان سے بچاتا ہے۔ جس کا تقدیر پر ایمان ہوتا ہے، تقدیر پر عقیدہ ہوتا ہے، یہ جانتا ہے کہ تمام چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہے کہ اے میرے بندے، میں نے تجھے جو بیٹا دیا ہے اسے واپس کر دے، بندہ کہے گا اللہ یہ تو تیرا ہے، اللہ میں خوشی خوشی اسے تیرے حوالے کر دوں گا۔ یعنی بندہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تقدیر پر عقیدہ رکھتا ہے تو وہ اپنی ہر چیز قربان کر دیتا ہے، چاہے اولاد، مال، کوئی بھی چیز ہو۔ ہمارے لیے مثال ہے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام۔ قربانی کا وقت جب آیا تھا تو کیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے چھری پھیر دی اسماعیل علیہ السلام کے اوپر، توکل تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو بھی کرنے والا ہے وہ برابر کرنے والا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ یہ تھا کہ یہ جو میری اولاد ہے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عطا ہے، اللہ نے مجھ سے مانگ لی، اب میں اللہ کو واپس کر دوں۔ آخری جس کا تقدیر پر عقیدہ ہوتا ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہی خالق مانتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس دنیا کو پیدا کیا، کائنات کو چلانے والا، سورج، چاند،
مٹی، زمین، چرندے پرندے، لوگوں کا اٹھنا، لوگوں کا پیدا ہونا، لوگوں کا مرنا، یہ تمام چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں۔ کو کیا ملے گا، کس کو کیا نہیں ملے گا، یہ تمام چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مرضی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جسے چاہے جو دے، جسے چاہے جو لے۔ تو یہ تقدیر پر عقیدہ جس کا ہوتا ہے اس کی دنیا بھی ٹھیک ہو جاتی ہے اور آخرت بھی ٹھیک ہو جاتی ہے، اور جس کا عقیدہ تقدیر پر کمزور ہو اس کو دنیا میں بھی نقصان ملتا ہے اور آخرت میں بھی وہ نقصان اٹھانے والا ہوتا ہے۔ بارک اللہ فیک و جزاک اللہ خیر۔ سب سے پہلے ہم آپ کو سوری کہتے ہیں، آج کی جو کلاس ہے وہ لمبی ہو گئی، اور ہمارا رمضان کا پروجیکٹ انشاءاللہ گروپ کے ایڈمن گروپ میں ڈال دیں گے، یہاں پر اناؤنس کروں گا تو بڑا لیٹ ہو جائے گا۔ تو جو رمضان کا پروجیکٹ ہے آپ کو انشاءاللہ بہت جلد مل جائے گا۔ بارک اللہ فیک و جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔